السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت اور اس کے متعلق کچھ مسائل ذکر کروں گی۔ چونکہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں تو ہمیں ان دنوں کو غنیمت جان کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نیک کاموں میں صرف کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹ سکیں۔ کہ اگر شروع میں ہم سے سستی ہو گئی ہے تو ابھی ہم تھوڑی فکر کریں اور نیک کام کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے دار کی عبادت کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، کہ اگر وہ نفل کام کرتا ہے تو اس کو اس نفل کام کا جو اجر ہے وہ فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر تو ہمیں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، کہ ایک نفل پڑھنے کا اجر فرض کے برابر مل رہا ہے اور ایک فرض ادا کرنے کا اجر 70 فرضوں کے برابر۔ تو ہمیں فکر کرنی ہے، انشاءاللہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزاریں۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام بنی کلب تھا، جو بھیڑ اور بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا۔ اس قبیلے کے ایک ایک گھر کے پاس کئی سو اور کئی ہزار بھیڑ اور بکریاں ہوتی تھیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ رمضان المبارک کی ایک رات میں اللہ جل شانہ اس قبیلے کی بھیڑیں اور بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی انسان عبادت نہ کرے تو رکاوٹ کون سی چیز بنی؟ انسان کا اپنا نفس، ہمارا نفس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو سمجھائیں کہ بھئی بہت عرصہ غفلت میں گزار دیا، اب اس مہینے میں نیکیاں کمانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن پاک میں، نوافل میں گزاریں، تاکہ تھوڑے سے وقت میں بھی اب جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس میں ہم بہت سی نیکیاں کما سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ تو آج میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں اس کی فضیلت بتاؤں گی، کیونکہ 27ویں کی شب بھی آنے والی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی حدیث مبارکہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نماز کے پڑھنے کا بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھلائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس نماز کو پڑھنے سے تمہارے تمام اگلے پچھلے، نئے پرانے، جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے گئے یا چھوٹے بڑے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھو، اور اگر ہر روز نہیں ہو سکتا تو ہر ہفتے پڑھو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہر مہینے پڑھو ایک مرتبہ، اور اگر ہر مہینے میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکو تو ہر سال میں ایک بار پڑھ لو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ تو اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھے اور سبحانک اللہم کے بعد یعنی ثنا پڑھ لینے کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد قرأت کریں، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد للہ، اور جو بھی سورت پڑھنی ہے
سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ قیام میں 25 مرتبہ ہو گیا، 15 مرتبہ ثنا پڑھ لینے کے بعد اور قرات سے پہلے، اور 10 مرتبہ قرات کے بعد، یوں یہ 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے اٹھیں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پھر یہی کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہو گیا، مطلب رکوع میں بھی 10 مرتبہ پڑھ لی اور 10 مرتبہ قومے میں پڑھ لی، یعنی رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کو قوما کہتے ہیں، اور یعنی اس کی تسبیح پڑھنے کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لی۔ اب جانا ہے سجدے میں، تو پہلے سجدے میں بھی اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی دعا پڑھنی ہے۔ پھر ایک سجدے کے بعد بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا ہے، اور پھر یہی 10 دفعہ یہی دعا پڑھ کر پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ تو دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کو پھر پڑھیں گے۔ اس کے بعد سیدھا دوسری رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہہ کر۔ تو دوسری سجدے کے بعد بیٹھ کر نہیں پڑھنی تسبیح، تو یہاں جو 10 مرتبہ پڑھنی تھی یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اوپر قیام میں پڑھ چکے ہیں۔ 15 مرتبہ تو قیام کی تھی اور 10 مرتبہ وہ، یعنی 25 مرتبہ ہم نے قیام میں ہی پڑھ لیا، تو اب یہاں سے ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھیں گے کہ بھئی کھڑے ہوتے ہی پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم قرات کریں گے کہ الحمدللہ پڑھی اور پھر کوئی سورت پڑھی، پھر 10 مرتبہ پھر پڑھ کے پھر وہی طریقہ کہ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد پڑھیں گے، پھر کھڑے ہونے کے بعد کھڑے ہونے کی تسبیح کے بعد پڑھیں گے، پھر سجدوں میں۔ تو اتحیات کے لیے جب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے، تو اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو اس وقت نہیں پڑھیں گے، کیونکہ 4 رکعتوں میں 75 اور 75 مرتبہ پورا کرنا ہے، اتحیات میں نہیں ہو پڑنا۔ اس طرح یہ چاروں رکعتوں کی ملا کر کل تعداد 300 ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ طریقہ سمجھ آیا ہوگا کہ قیام میں بس 25 مرتبہ پڑھنی ہے اور باقی 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اتحیات میں بھی نہیں پڑھنی۔ اب اس سے متعلق کچھ مسائل ہیں صلاۃ التسبیح کے متعلق جو بہت ضروری ہیں ان کو جاننا۔ مسئلہ نمبر 1، صلاۃ التسبیح اوقات ممنوعہ کو چھوڑ کر ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اوقات ممنوعہ جو مکروہ اوقات ہیں، جیسے زوال کا وقت ہے، یا صبح کو طلوع آفتاب کا وقت ہے، یا رات شام کو مغرب کا وقت ہے، تو غروب آفتاب کا وقت ہے، تو ان مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنی، تو اس کے علاوہ ہم کسی بھی وقت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، یعنی زوال کا ٹائم جب دوپہر کو گزر جائے گا تو اس وقت پڑھی جا سکتی ہے، ظہر سے پہلے یہ پڑھنا اس ٹائم میں افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اس نماز کی چاروں رکعتوں میں جو سورت چاہے پڑھے، کوئی سورت بھی مقرر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر اس نماز میں سہو ہو جائے، یعنی کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے جس سے سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو سجدہ سہو جب ہم کریں گے تو یہ جو صلاۃ التسبیح کے جو کلمات ہیں یہ تو اس کو ہم سجدہ سہو میں نہیں پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 4، تسبیحات میں کمی بیشی ہو جانے سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، یعنی کہ اگر ہم نے
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر رکوع میں مثال کے طور پر 10 مرتبہ پڑھنا تھا، اور اگر 9 مرتبہ پڑھ لیا یا 8 مرتبہ پڑھ لیا یا تھوڑا کم پڑھ لیا تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی تسبیح کسی جگہ پڑھنا بھول گیا، جیسے رکوع میں پڑھنے بھول گیا یا قیام میں جو سورۃ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی تھی وہ بھول گیا ہے پڑھنا، تو دوسرے نزدیک کے رکن میں باقی کی تعداد پوری کر لیں۔ تو اگر قیام کی وہ جو 10 مرتبہ قرات کے بعد پڑھنی تھی، اگر وہ وہاں پڑھنا بھول گئے ہیں تو اس کو ہم رکوع میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی رکوع میں پھر 20 دفعہ ہو جائے گا اگر ایسے بھول گئے، یا اگر رکوع کی بھول گئے ہیں پڑھنا تسبیح تو اس کو پھر سجدے کی تسبیح کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یعنی قوما میں بھول گئے ہیں، یعنی رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں، اگر اس وقت پڑھنا بھول گئے ہیں تو اس کو سجدے میں پڑھ لیں، سجدے کی تسبیح کے ساتھ ملا کر۔ اور جلسے کی اگر جلسے میں پڑھنا بھول گئے، جیسے ایک سجدہ کرنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے درمیان میں جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر اٹھتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر جاتے ہیں، اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو اس جلسے میں بھی چونکہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے، تو اگر وہاں اس جلسے میں 10 مرتبہ پڑھنا بھول گئے اور دوسرا سجدہ کر لیا تو پھر دوسرے سجدے کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے۔ قومے کی تسبیح کو ہم سجدے میں ملا سکتے ہیں اور جلسے کی تسبیح کو بھی ہم سجدے میں ملا سکتے ہیں، یعنی اگر رکوع کی یا سجدے کی یا قیام کی کوئی تسبیح چھوٹ جائے تو اس کو ہم قومے یا جلسے میں مکمل نہیں کریں گے بلکہ اگلے رکن کے ساتھ پورا کر لیں گے، رکوع میں چاہے پڑھ لیں چاہے پھر سجدے میں پڑھ لیں، تو اس طرح اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اسی طرح اگر کسی جگہ تسبیح زیادہ پڑھی گئی ہے تو اس کے قریبی رکن میں کمی کر دیں۔ قیام میں 25 مرتبہ پڑھنی تھی، اگر 26 مرتبہ یا 27 مرتبہ ہو گیا ہے تو رکوع میں جب ہم پڑھیں گے تو وہاں سے ہم 8 دفعہ پڑھ لیں یا 9 دفعہ پڑھ لیں بھی، اگر ایک نمبر زیادہ ہو گیا وہاں پر تو یہاں سے 1 نمبر کم کر دیں گے۔ اسی طرح اگلے رکن میں تھوڑی کمی کر دیں گے اگر پہلے رکن میں ہم سے زیادہ پڑھی گئی ہے تو۔ مسئلہ نمبر 7، نماز میں آیت یا کلمات کا انگلیوں پر یا تسبیح پر گننا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر عورتیں مطلب ہماری بڑی عورتیں جو ہیں وہ تسبیح لے کر کھڑے ہو جاتی ہیں، بھی تسبیح کے ساتھ گنتی ہیں، یا جو آج کل کاؤنٹر تسبیح آئی ہوئی ہے یا اس کے ساتھ گنتے ہیں، یا انگلیوں پہ جس طرح ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح گن لیتے ہیں اکثر، تو ایسے نہیں گننا، بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو دبا کر ہلکے سے اشارے سے گنتی یاد رکھیں تو کچھ حرج نہیں، یعنی کہ جس طرح ہم نے مثال کے طور پر نیت میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو اس طرح جس طرح ہم نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے تو ہماری انگلیاں بھی 10 ہیں، تو اس طرح دبا دبا کر ہم یعنی گنتی کریں گے کہ بھئی ہاں 1 ہو گیا ہے اور پھر 2 پھر 3 پھر 4، اس طرح انگلیوں کو دباتے رہیں گے تو اس طرح تسبیح گنیں گے۔ تسبیح پکڑ کر یا پھر انگلیوں کے اوپر گننا نہیں چاہیے بلکہ انگلیوں کو دبا کر پڑھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ مسائل بھی، اور اگر کسی کو کچھ تھوڑی مشکل پیش آئے تو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور رپلائی ہوگا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔